نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چند دنوں کے بعد محرم الحرام کی آمد ہے اور لوگوں کے اذہان میں ایک سوال بڑا ہی گردش کرتا ہے، بالخصوص جو شادی شدہ حضرات ہیں۔ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایام محرم میں ہم اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، ناجائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے بھائی، قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مطالعہ کیا جائے تو مرد کا اپنی بیوی سے 3 موقعوں پر جماع کرنا یعنی سیکس کرنا یہ ممنوع ہے۔ یہ 3 مقامات آتے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ 3 صورتیں ہیں جہاں پر مرد اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا، یعنی حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اسے روک دیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 222 یعنی 222 آیت نمبر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی ایام مخصوصہ جو ہیں، جو عورتوں کو مخصوص ایام آتے ہیں جس کو مینسس ڈیز بھی کہا جاتا ہے، تو لوگ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اللہ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے یہ جو ایام میں جو بلڈ آ رہا ہے تو فرمایا یہ پلیدگی ہے، یہ غلاظت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان مخصوص ایام میں تم اپنی عورتوں سے دور رہو، یعنی ان سے صحبت نہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ ائمہ محدثین نے بالاتفاق، ائمہ مفسرین نے بالاتفاق وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کا معنی کیا ہے؟ وَلَا تُجَامِعُوهُنَّ، کہ تم ان سے مخصوص ایام میں، یعنی خاوندوں سے کہا گیا کہ تم مخصوص ایام میں اپنی عورتوں سے سیکس صحبت نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یہ ایک مقام ہے قرآن مجید میں جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی بیوی سے، مرد کو اپنی بیوی سے جماع سے منع کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2 قرآن مجید میں ہی آیت نمبر 197 ہے یہ، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ آ رہا ہے ولا رفث، تمام ائمہ مفسرین بالاجماع رفث کا معنی جماع لیتے ہیں، رفث کا معنی جماع لیتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے پیغمبر نے حالت احرام میں، چونکہ اس آیت مبارکہ کا 197 جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی حج کے مواقع کے اعتبار سے ہے کہ جب حالت احرام میں ہو، تم حج کے دوران حالت احرام میں ہو، ولا رفث، کہ تم اپنی عورتوں سے جماع نہ کرو، یعنی مرد سے کہا گیا، خاوند سے کہا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ تو حالت احرام میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو حق زوجیت سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک تیسری صورت بھی آتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے نا وہ یہ کتب سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نفاس کے دوران اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے، وہ بلڈ ہوتا ہے جب عورت بچہ جنتی ہے، اس کے بعد عورت کو وہ جاری ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں چھلا بھی کہتے ہیں، یعنی وہ 40 دن جو شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ تیسری صورت بیان فرمائیے کہ تم اپنی عورتوں کے حالت نفاس میں، یعنی جب عورت بچہ جننے کے بعد والے ایام سے گزر رہی ہو تو تم اپنی عورتوں سے جماع یعنی سیکس نہ کرو۔ تو اسلام میں یہ 3 صورتیں ہیں جہاں پر خاوند کو اپنی عورت کے حق زوجیت سے منع کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تو یہ محرم الحرام میں ہمارے ہاں جو ایک جو تصور بنا ہوا ہے کہ محرم الحرام میں میاں بیوی علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور قریب جانے کو حرام اور ممنوع سمجھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ احترام کا اتنا درجہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے قریب ہی نہ جاؤ۔ میرے بھائی رسول اللہ نے دین کو مکمل کیا
کیا ہے, اللہ نے اس دین کو مکمل کیا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 بار محرم الحرام آیا ہے, بلکہ اللہ کے پیغمبر کے کچھ نکاح جو ہے نا وہ محرم الحرام میں بھی ہوئے ہیں. لہذا حق زوجیت محرم الحرام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, چاہے پہلا عشرہ ہو, چاہے دوسرا عشرہ ہو, چاہے تیسرا عشرہ ہو.